کیا شام کی عالمی سیاست میں واپسی ایران کے ریجنل اثر و رسوخ کے خاتمے کی شروعات ہے؟ کیا اسرائیل واقعی ایران میں حکومت کی تبدیلی چاہتا ہے یا یہ نیتن یاہو کی سیاسی بقا کی جنگ ہے؟ اگر ایران پر یہ جنگ طویل ہوئی تو سب سے زیادہ نقصان فلسطین کو کیوں ہوگا؟ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ بین الاقوامی سیاست میں بعض اوقات ایسے لمحات آتے ہیں جب کوئی قانونی یا انتظامی فیصلہ در حقیقت ایک بہت گہری جغرافیائی اور سیاسی تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے۔ واشنگٹن کی جانب سے حال ہی میں شام کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاستوں کی فہرست سے خارج کرنے کا فیصلہ بھی ایسا ہی ایک لمحہ ہے۔ یہ اقدام محض کئی دہائیوں پر محیط ایک پرانے فیصلے کی واپسی نہیں، بلکہ اس حقیقت کا اعتراف بھی ہے کہ شام کے بارے میں مغربی پالیسی کی بنیاد بننے والے بہت سے مفروضے اب ٹوٹنے لگے ہیں۔ سن 2011 کے وسط سے لے کر 2024 میں بشار الاسد کے اقتدار سے محروم ہونے تک شام ایک مکمل خود مختار ریاست کے طور پر مؤثر کردار ادا کرنے کے بجائے ریجنل اور عالمی طاقتوں کے باہمی مفادات اور منصوبوں کا مرکز بن گیا تھا۔ ایران شام کو تہران سے بحیرہ روم تک اپنے اسٹریٹجک رابطے کی ناگزیر کڑی سمجھتا رہا ہے۔ روس اسے مشرق وسطیٰ میں اپنے اثر و رسوخ کے لیے ایک اہم دروازہ تصور کرتا تھا۔ ترکیہ شمالی شام کو اپنی قومی سلامتی کے لیے ایک ضروری حفاظتی بفر زون کے طور پر دیکھتا تھا۔ اسرائیل شام کی ریاستی کمزوری اور انتشار کو اپنے فوری سیکیورٹی ماحول کو اثر نو ترتیب دینے کا موقع سمجھتا تھا، جس کے تحت اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں پر اپنے کنٹرول کو مزید مضبوط کیا اور شام کے دروز باشندوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسعت دی۔ دوسری جانب مغربی طاقتیں کبھی پابندیوں، کبھی سفارتی تنہائی اور کبھی محدود روابط کی پالیسی اختیار کرتی نہیں، مگر وہ شام کے حوالے سے کسی واضح اور مربوط سیاسی حکمت عملی وضع نہ کر سکی۔ ان تمام بیرونی دباؤ کے نتیجے میں شام کے ریاستی ادارے کمزور ہوتے چلے گئے۔ بیرونی قوتوں کا اثر و رسوخ ملک کے اندر مسلسل بڑھتا گیا، جبکہ مرکزی حکومت بتدریج اپنی حکمرانی اور ریاستی نظم و نسق برقرار رکھنے کی صلاحیت کھوتی گئی۔ اب یہ رجحان آہستہ آہستہ الٹنا شروع ہو رہا ہے۔ شام کو دہشت گردی کی سرپرست ریاستوں کی فہرست سے نکالنا ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے شام کو عالمی تنہائی سے نکالنے کے سلسلے کی تازہ ترین پیش رفت ہے، جس کا آغاز 2025 کے اوائل میں وسیع معاشی پابندیوں میں نرمی اور اسی سال بعد میں سیزر ایکٹ کے خاتمے سے ہوا تھا۔ محض ایک رسمی یا انتظامی کارروائی نہیں ہے، در حقیقت یہ سب سے بڑی اسٹرکچرل رکاوٹ کو ختم کرتا ہے جو شام کو دوبارہ عالمی مالیاتی نظام سے جڑنے سے روکے ہوئے تھی۔ برسوں تک معاشی پابندیوں اور دہشت گردی سے متعلق سخت قانونی قدغنوں نے شام کو تقریباً مکمل مالیاتی تنہائی کا شکار بنائے رکھا۔ بین الاقوامی بینکوں نے شامی مالی لین دین سے گریز کیا۔ سرمایہ کار ممکنہ منافع بخش مواقع کے باوجود شام کی منڈی میں داخل ہونے سے ہچکچاتے رہے، جبکہ بین الاقوامی ترقیاتی مالیاتی ادارے بھی عملاً شام میں کام کرنے سے محروم رہے۔ اس کے نتائج متوقع تھے۔ باضابطہ اقتصادی اداروں کے انہدام نے غیر رسمی معیشت کو تقویت دی، روایتی بینکاری سسٹم سے باہر نیٹ ورکس کو مضبوط کیا، منشیات کی غیر قانونی تجارت کو فروغ دیا اور شام کا بیرونی طاقتوں پر انحصار مزید گہرا کر دیا۔ یوں شام کی عالمی تنہائی در حقیقت پورے خطے میں عدم استحکام کو ایک مستقل اور ادارہ جاتی شکل دینے کا سبب بن گئی۔ اب واشنگٹن کو بھی غالباً یہ احساس ہونے لگا ہے کہ کسی ملک کو مستقل معاشی تنہائی میں رکھنا شاذ و نادر ہی سیاسی اعتدال یا مثبت تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ یہی نتیجہ گزشتہ چند برسوں میں خطے کی متعدد حکومتیں بھی اخذ کر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی تنہائی اکثر ریاستی نظم و نسق کو مزید کمزور کرتی ہے، غیر ریاستی عناصر کے اثر و رسوخ میں اضافہ کرتی ہے اور حریف طاقتوں کو اپنے قدم مضبوط کرنے کے لیے نئے مواقع فراہم کرتی ہے۔ شام کی دوبارہ علاقائی اور بین الاقوامی سیاست میں واپسی کا شاید سب سے اہم اثر ایران پر پڑے گا۔ اگرچہ ایران کے بشار الاسد کی حکومت کے ساتھ قریبی تعلقات تھے،
لیکن بعض تجزیہ کاروں کے مطابق اسے دمشق میں ایک مضبوط اتحادی سے اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا شام میں پھیلی بدامنی اور عدم استحکام سے ملا، جس کے اثرات پورے خطے تک پہنچے۔ ایران کی ریجنل اسٹریٹجی ان ممالک میں زیادہ مؤثر ثابت ہوئی جہاں ریاستی ادارے کمزور ہوئے۔ مثال کے طور پر عراق میں 2003 کے بعد، لبنان میں حزب اللہ کے ذریعے، یمن میں حوثی تحریک کے ذریعے اور شام میں خانہ جنگی کے دوران ایران نے اپنا اثر و رسوخ بڑھایا۔ ایران کی اسٹریٹجک ڈیپتھ بنیادی طور پر روایتی فوجی اتحادوں پر قائم نہیں رہی، اگرچہ تہران نے جہاں ممکن ہوا ایسے اتحاد بھی قائم کیے۔ شام کی عرب دنیا کے ساتھ بتدریج بحال ہوتی سفارتی اور سیاسی وابستگی محض علامتی معمول پر واپس نہیں، بلکہ بعض مبصرین کے مطابق یہ اس علاقائی ڈھانچے کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے جسے ایران نے کئی دہائیوں میں تشکیل دیا۔ اگر شام عرب ممالک کے معاشی نیٹ ورکس، خلیجی سرمایہ کاری اور علاقائی بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کا حصہ بنتا ہے تو وہ بیرونی فوجی سرپرستوں پر پہلے کی نسبت کہیں کم انحصار کرے گا۔ ایسا ہونے کی صورت میں شام کے اندر طاقت اور اثر و رسوخ کا توازن بنیادی طور پر تبدیل ہو سکتا ہے۔ کئی برسوں بعد پہلی مرتبہ شام میں اثر و رسوخ کا تعین صرف مختلف گروہ نہیں کر رہے، نہ ان کی طاقت سے ہو رہا ہے، بلکہ معاشی شراکت داری، تعمیر نو کے لیے سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی کے تعاون اور علاقائی روابط جیسے عوامل سے ہونے کا امکان بڑھ رہا ہے۔ شام کے اندر اگرچہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ ایک وہ شخص جس کو امریکہ وائٹ ہاؤس نے خود ڈکلیئر کیا تھا ٹیررسٹ، یعنی احمد الشرع، اس کو بشار الاسد کو ہٹانے کے بعد وہاں پر انسٹال کیا گیا، اور پھر وہاں پر ایک نئی جو ہے وہ پالیسیاں امپلیمنٹ کی جا رہی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے عراق کے اندر نیا وزیر اعظم انسٹال کیا گیا۔ یہ پپٹ حکومتیں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ اب پپٹ حکومتیں بٹھا کر کیا کیا جاتا ہے، وہاں پر جو اپنے ہی پیدا کردہ دیگر نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں، پہلے ان کو ختم کیا جاتا ہے، ان کی سپورٹ ختم کی جاتی ہے، اور پھر ملٹی نیشنل کمپنیاں جن کا مرکز یورپ اور امریکہ کے اندر ہے، جو دنیا کے وسائل کی لوٹ مار کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں، ان کے ذریعے سے پھر اس ملک کے اندر ایک نئی معاشی سرگرمی پیدا کی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ آرٹیفیشل سا ہوتا ہے، اور یہ تب تک ہوتا ہے جب تک امریکہ بہادر کے مفادات اس خطے یا اس ملک کے اندر پورے نہیں ہوتے۔ اب شام کے اندر اس وقت جو کچھ چل رہا ہے اور عراق کے اندر جو نئی گیم شروع ہوئی ہے، اس کا سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے وہ امریکہ کی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوگی۔ لیکن اس پوری کھیل کے اندر، مشرق وسطیٰ کے کھیل میں، ہم اسرائیل کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ جو سب کچھ ہوتا ہے یہاں پر، وہ اسے اسٹریٹجک موقع کہتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ حکومت کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں۔ واشنگٹن کے بند کمروں میں ایسے خوشکن منظر پیش کیے جاتے ہیں کہ گویا امریکی اور اسرائیلی بمباری کے دوران ایرانی عوام بھی اپنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن ہر فلسطینی جس نے کبھی اسرائیلی فوج کی بندوق کا سامنا کیا ہو، اس کہانی کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ کوئی حکمت عملی نہیں، بلکہ اپنے اقدامات کو درست ثابت کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ خون ریزی کو حب الوطنی کے نعروں میں لپیٹ کر پیش کرنے کا طریقہ ہے، جسے مغربی دنیا اسی طرح قبول کر لیتی ہے جیسے کبھی عراق میں آزادی اور لیبیا میں جمہوریت کے وعدوں کو سچ مان لیا گیا تھا۔ یہ معاملہ اسرائیل کی سلامتی کا نہیں، اور نہ ہی کبھی تھا۔ جب اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو ایران کے سپریم لیڈر کو شہید کرنے جیسے منصوبوں پر نظر رکھتے ہیں، جیسا کہ ان کے اپنے وزیر دفاع نے مارچ میں بتایا تھا، تو ان کی سوچ اسرائیلی بچوں کے مستقبل کے بارے میں نہیں ہوتی۔ ان کی اصل فکر اپنی سیاسی طاقت اور اپنی حکومت کو بچانے کی ہوتی ہے، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی سیاسی پوزیشن مزید کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بیان صرف ایک فوجی دھمکی نہیں، بلکہ اسرائیلی حکومت کی اصل سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ اقتدار برقرار رکھنے کے لیے پورے مشرق وسطیٰ کو جنگ کی آگ میں جھونکنے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ دوسری طرف دنیا کا میڈیا صرف جنگی طیاروں، میزائلوں اور بحری جہازوں کی تعداد گننے میں مصروف رہتا ہے، مگر فلسطینی جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ایک اور خونریز جنگ، اس بار نشانہ ایران ہے، لیکن طریقہ کار وہی: خوف پھیلانا، تباہی مچانا اور طاقت کے زوم میں ہر حد پار کر دینا ہے۔ جب اسرائیل کے وزیر دفاع یہ اعلان کرتے ہیں کہ وزیر اعظم نیتن یاہو نے نومبر 2025 میں ہی آیت اللہ علی خامنائی کو جسمانی طور پر ختم کرنے کی منظوری دے دی تھی، تو یہ کسی کم درجے کی ایکشن فلم کی کہانی معلوم ہوتی۔
लेकिन हमारे लिए ये एक सजाए मौत के ऐलान जैसा है। हम बरसों से देखते आए हैं कि इसराइल पूरे खित्ते में साइंसदानों, सिफारतकारों और मज़ामती रहनुमाओं को निशाना बनाता रहा है। यही इसकी हिकमत अमली है, मुज़ाकरात के बजाय मुखालफिन को ख़त्म करना, मसाइल हल करने के बजाय तबाही फैलाना, और बैनुल-अक़वामी कानून के नाक़िदीन की नज़र में इस तर्ज अमल को रियासती दहशतगर्दी कहा जाता है। लेकिन इस मंसूबे का सबसे अफसोसनाक और मुतनाज़ पहलू इस पर अमल दरामद में जल्दबाजी है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्रवाई को 2026 के वस्त के बजाय पहले अंजाम देने का फैसला ईरान में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों की वजह से किया गया। नेतन्याहू ने तेहरान में अवामी बेचैनी देखी और समझा कि अब हमले का बेहतरीन वक्त आ गया है। वो एक ऐसे शिकारी की तरह आगे बढ़ा जिसे जख्मी शिकार की बू आ जाए, ताकि हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों से पहले ही कमजोर पड़े मुल्क पर फैसला कुन वार करके इसका सियासी फायदा हासिल किया जा सके। मगर इस उजलत के पीछे असल वजह क्या है? इसकी बुनियाद खौफ और सियासी बेचैनी। नेतन्याहू देख रहे हैं कि दुनिया तेजी से बदल रही है और वाशिंगटन में इनके मजबूत तरीन इत्तेहादी भी मुसलसल कशीदगी और तनाज़ात से उकता रहे हैं। उन्हें एक बड़ी जंग और एक ऐसा खून रेज तसादुम दरकार है जो इसराइल के अंदर इनकी कमज़ोर होती सियासी हैसियत, माशरती तकसीम और उन पर लगने वाले बदउनवानी के इल्ज़ामात से अवाम की तवज्जो हटा सके। इस तनाजुर में ईरान इनका सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि अपनी सियासी बका का एक जरिया बन चुका है। मिसाल के तौर पर सेंटर फॉर एरोस्पेस स्टडीज की 2026 की जंग पर मबनी तज्जियाती रिपोर्ट, इसको पढ़ें। इसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि इसराइल और अमेरिका की हिकमत अमली शॉक एंड ओ, यानी अचानक, शदीद और खौफनाक हमलों पर मबनी थी। उनका ख्याल था कि चंद ताकतवर बम धमाके ईरानी हुकूमत को ताश के पत्तों की तरह बखेर देंगे और लाखों ईरानी सड़कों पर निकलकर फूलों से अपने मुबैना आज़ाद कराने वालों का इस्तकबाल करेंगे। क्या ये मंजर आपको जाना पहचाना नहीं लगता? यही दावे पहले गजा, लेबनान और शाम के बारे में भी किए गए थे, लेकिन ईरान इनकी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा मजबूत साबित हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उनका मंसूबा नाकाम रहा। रिपोर्ट में कहा गया कि बमबारी से अवामी बगावत भड़काने की उम्मीद थी, मगर ऐसी कोई बगावत नहीं हुई। ईरानी हुकूमत गिरने के बजाय मजीद मजबूत हो गई और हुकूमत को कमज़ोर करने के बजाय इन हमलों ने इसके हामियों को पहले से ज़्यादा मुत्तहिद कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह यह है कि नेतन्याहू और उनके अमरीकी इत्तेहादी बार बार वही गलती दोहराते रहे हैं जो वो कई दहाइयों से करते आ रहे हैं। उनके नज़दीक वो मशरिक़ वस्ता की सियासी, तारीखी और समाजी हकीकतों को पूरी तरह नहीं समझते और ना ही ईरानी कौम के कौमी वक़ार और मिजाज का सही अंदाज़ा लगा पाते हैं। वो ये समझते हैं कि जो कौमें अमरीकी या इसराइली असर और रसूख से बाहर हैं वो मगरबी तर्ज की आज़ादी की मुंतज़िर हैं, चाहे वो आज़ादी ताकत के ज़ोर पर ही क्यों ना दी जाए। यही नौआबादियाती ज़हनियत हकीकत से टकरा कर नाकाम हो जाती है। ईरान अपनी मोज़ैक फौजी हिकमत अमली की बदौलत मजबूत साबित हुआ। सादा अल्फाज में इसकी फ़ौज और अस्करी ढांचा इस तरह मुनज़्ज़म है कि वो एक ही जगह बड़े फौजी अड्डों में जमा नहीं रहते जहां उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सके, जैसा कि सद्दाम हुसैन के दौरे इराक में देखा गया था। लेकिन क्या इन नाकामियों के बावजूद नेतन्याहू अपनी पॉलिसी बदलते हैं? ऐसा नहीं होता। जब एक हिकमत हमली नाकाम होती है तो वो पीछे हटने के बजाय दबाव डालने के नए तरीके तलाश करते हैं और अमेरिका को मजीद गहराई से अपनी मुहिम जोई में शामिल करने की कोशिश करते हैं। और अब हम इस पूरी कहानी के सबसे मुतनाज़े और संगीन हिस्से तक पहुंचते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिकी हुकाम इसराइल की उस इंटेलिजेंस पर शकूक व शबाहत रखते हैं जिसमें दावा किया गया था कि ईरान ट्रंप को कत्ल करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हुकाम को खदशा है कि इसराइल इस इंटेलिजेंस को व्हाइट हाउस पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि अमेरिका दोबारा ईरान के खिलाफ मुकम्मल फौजी कार्रवाई शुरू करे। ये महज इंटेलिजेंस नहीं बल्कि राय आमा और पॉलिसी पर असरअंदाज होने की कोशिश, यानी सियासी जोड़ तोड़ है। जब नेतन्याहू दलील या दबाव के जरिए अपना मकसद हासिल नहीं कर पाते तो वो ऐसे बयानिए सामने लाता है जो अमेरिकी क़यादत के हसास मामलात को निशाना बनाए। चूंकि ट्रंप अपनी सिक्योरिटी और अवामी तासुर के बारे में हसास हैं, इसलिए इसराइली हिकमत अमली बनाने वाले उनका नाम भी अपने बयानिए का हिस्सा बना देते हैं। फ़लस्तीनियों के लिए ये कोई नई बात नहीं। गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयों के जवाब के लिए भी अक्सर ऐसे इंटेलिजेंस दावे किए जाते रहे हैं
مثال کے طور پر بارہا یہ کہا گیا کہ کسی اسکول یا عمارت کو اس لیے نشانہ بنایا گیا ہے کیونکہ وہاں کوئی مسلح جنگجو موجود تھا۔ بعد میں کئی مواقع پر جب حقائق سامنے آئے تو ملبے تلے صرف عام شہری خصوصاً بچے پائے گئے۔ اب یہی طرز عمل ایران کے معاملے میں بھی اختیار کیا جا رہا ہے۔ البتہ اس بار اس کے ممکنہ نتائج ایک وسیع علاقائی یا بین الاقوامی جنگ کی صورت میں سامنے آ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ نیتن یاہو کا مورا ہے یا شریک کار؟ نیتن یاہو کی حکمت عملی میں امریکی صدر کا کردار ایک مہرے کی طرح ہے۔ تاہم بی بی سی کے جو تجزیہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ ہمیشہ اپنے اسرائیلی اتحادی کو قابو میں رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس معاملے میں اصل قیادت واشنگٹن نہیں بلکہ اسرائیل کر رہا ہے۔ اسرائیل جارحانہ پالیسی کا رخ متعین کرتا ہے جبکہ امریکہ اس کی مالی اور عسکری قیمت ادا کرتا ہے اور اپنے فوجیوں کو میدان جنگ میں بھیجتا ہے۔ دوسری جانب ایک اور رپورٹ کے مطابق اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی میں اسرائیل براہ راست شامل نہیں، لیکن وہ ضرورت پڑنے پر مداخلت کے لیے تیار ہے۔ یہ حکمت عملی کچھ اس طرح کام کرتی ہے کہ پہلے امریکہ اور ایران کے درمیان غلط معلومات یا متنازع بیانیوں کے ذریعے کشیدگی بڑھائی جاتی ہے۔ جب واشنگٹن خلیج فارس میں تنازع میں الجھ جاتا ہے تو اسرائیل بظاہر خود کو الگ رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی حالات انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہوتے ہیں وہ مداخلت کے لیے تیار ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ اس طرز عمل کو نو قدامت پسند یا نیو کنزرویٹو حکمت عملی قرار دیتے ہیں، جس میں اصل خطرہ اور قیمت کسی دوسرے فریق کو ادا کرنا پڑتی ہے جبکہ فائدہ اٹھانے والا خود پس منظر میں رہتا ہے۔ جب نیتن یاہو تہران میں برق رفتار فتح اور فتح کی پریڈ کے خواب دیکھ رہے ہیں تو دوسری طرف ایرانی قیادت طویل المدتی حکمت عملی پر عمل کر رہی ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اسرائیل اپنے فوجی اہداف صرف فضائی حملوں سے حاصل نہیں کر سکتا بلکہ اس کے لیے زمینی فوج بھیجنا ضروری ہوگا، مگر امریکہ اس کے لیے تیار نظر نہیں آتا۔ ایران بھی اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ افغانستان اور عراق کی طویل جنگوں میں ناکامی کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی لمبی فوجی مہمات لڑنے کی صلاحیت اور سیاسی آمادگی کھو چکے ہیں۔ اگر کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا تو اس سے ایران کی مذاکراتی پوزیشن مزید مضبوط ہو سکتی ہے۔ ایران خطرات مول لینے کے لیے اس لیے تیار ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسرائیل کے وسائل محدود ہیں۔ اس کے پاس کسی بڑے ملک پر طویل قبضہ برقرار رکھنے کے لیے لاکھوں فوجیوں پر مشتمل بری فوج نہیں ہے، نہ ہی بیک وقت کئی محاذوں پر لمبی جنگ لڑنے کے لیے لامحدود مالی وسائل موجود ہیں۔ اسرائیل زیادہ تر اپنی فضائی طاقت اور جرأت مندانہ حکمت عملی پر انحصار کرتا ہے، لیکن صرف یہ عوامل ایسی جنگ میں کامیابی کی ضمانت نہیں بن سکتے جو طویل عرصے تک جاری رہے۔ ایران وقت کے ساتھ اپنے نقصانات کی تلافی کرے گا، اپنی قوت بحال کرے گا اور مسلسل محدود مگر مؤثر حملوں کے ذریعے اپنے مخالف کو بتدریج کمزور کرنے کی کوشش کرے گا۔ فلسطینی اس ممکنہ جنگ کو دور سے دیکھنے والے تماشائی نہیں بلکہ اس کے براہ راست متاثرین ہوں گے۔ اگر ایران کے ساتھ جنگ طویل ہوتی ہے تو اس کے فلسطینیوں کے لیے انتہائی سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ سب سے پہلے دنیا کی توجہ فلسطینی مسئلے اور اسرائیلی قبضے سے ہٹ جائے گی جو اب ہٹ چکی ہے۔ جب عالمی توجہ تہران پر ہونے والے میزائل حملوں پر مرکوز ہوتی ہے تو اسرائیل کو ویسٹ بینک میں نئی بستیاں قائم کرنے، غزہ کی ناکہ بندی مزید سخت کرنے اور فلسطینی گھروں کو مسمار کرنے کے لیے زیادہ کھلی گنجائش مل جاتی ہے۔ نیتن یاہو ایران سے پیدا ہونے والے خطرے کو فلسطینی علاقوں میں اپنی پالیسیوں کے جواز کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ دوسرا، ایسی جنگ عرب بادشاہتوں اور اسرائیل کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک اگر ایران کے ساتھ وسیع جنگ کے خدشات بڑھتے ہیں تو اپنی سلامتی کے پیش نظر اسرائیل کے مزید قریب آ سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں فلسطینی کاز مزید پس منظر میں چلا جائے گا جبکہ یہ ممالک تیل کی تجارت، اسلحے کی خریداری اور اپنے اسٹریٹجک مفادات کو ترجیح دیتے رہیں گے، اور فلسطینی عوام ایک بار پھر جنگ اور تباہی کے اثرات برداشت کرنے کے لیے تیار رہے گی۔ نیتن یاہو کا سیاسی دور جو ہے وہ اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکا ہے، لیکن وہ اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے انتہائی خطرناک راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ وہ اپنی سیاسی ساکھ بچانے کی خاطر پورے مشرق وسطیٰ کو ایک ایسی جنگ میں دھکیلنے پر آمادہ ہیں جو خطے کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ اپنی سیاسی بقا کے لیے ایرانی، امریکی، فلسطینی اور لبنانی جانوں کی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرے گا تاکہ اسرائیلی میڈیا میں انہیں قوم کا نجات دہندہ قرار دیا جا سکے۔ تاریخ ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار نہیں کرے گی۔
جب جنگ ختم ہوگی اور اس کے اثرات واضح ہوں گے تو دنیا یہ دیکھے گی کہ اس جنگی منصوبے کے پیچھے کوئی غیر معمولی حکمت عملی نہیں بلکہ ایک ایسے لیڈر کی سیاست تھی جو اپنی سیاسی اور قانونی مسائل سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ طاقت اور سیکیورٹی کے دعووں کے پس منظر میں دراصل امن کی امیدوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ فلسطینی عوام کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ اسرائیلی جنگی طیاروں کو تو نہیں روک سکتے لیکن اپنی آواز ضرور بلند کر سکتے ہیں۔ وہ دنیا کو یہ یاد دلاتے رہیں گے کہ اگر کوئی رہنما دریائے اردن سے لے کر خلیج فارس تک جنگ اور خون ریزی کو فروغ دے رہا ہے تو اسے سلامتی کے نام پر اپنے اقدامات کا جواز پیش کرنے کا اخلاقی حق حاصل نہیں ہے۔ ایسی پالیسیوں کو بروقت روکنا ضروری ہے کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ان کے نتائج پورے خطے اور دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔